بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم ینگ لائر سے مخاطب ہیں اور ہمارا آج کا ٹاپک ان کلین ہینڈز اینڈ جوڈیشل ڈسپلن، یہ ایک بہت اہم موضوع ہے جو اسموتھ رننگ آف جسٹس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم عدالتوں میں بطور وکیل پیش ہوتے ہیں اور ہم کورٹ کو صحیح صورتحال سے باخبر نہیں کرتے تو اس طرح جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ بہت سی پیچیدگیوں کا شکار ہو جائے گا۔ آرٹیکل 189 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973، اس میں سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم اپنی اس ویڈیو میں آج یہ بتانا چاہیں گے کہ ینگ وکلا کو جب پٹیشنز دائر کرنی پڑتی ہیں، یہ ریٹ پٹیشنز ہوں، ریویژن پٹیشن ہوں یا اپیل ہوں، جب وہ دائر کرتے ہیں ہائی کورٹ میں یا کسی ماتحت عدالت میں دائر کرتے ہیں یا آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کرتے ہیں، تو انہیں ایک آخر میں اپنی پٹیشن کے ایک سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے کہ کیا ہم نے کو پریویسلی اس قسم کی اس کاز آف ایکشن پہ کوئی پٹیشن دائر کی تھی، تو یہ تسلی کرتے ہیں اور اس سلسلے میں ہم ان سے اپنے کلائنٹ سے وہ انسٹرکشن لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی نو پریویس پٹیشن واز ایور فائلڈ آن دی سبجیکٹ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی پہلے دائر کی ہے اور ہم اپنی سبسیکوینٹ پٹیشن میں اس کا اظہار نہیں کرتے، اس کو لکھ کر نہیں بتاتے دکھاتے، تو یہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے، یہ مس یوز آف پروسیس آف کورٹ میں آتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز چیپٹر 1 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی پٹیشن دائر ہو تو اس کے اوپر فٹ نوٹ پر اس کی دائری کے متعلق ہم اظہار کرتے ہیں کہ یہ پہلے دائر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اگر ایک بیل ایپلیکیشن ہم دائر کرتے ہیں، اس کو ہم دفتر داخل کروا لیتے ہیں، لیکن سبسیکوینٹ بیل ایپلیکیشن میں ہم اس کا اظہار نہیں کرتے، اسی طرح کانسٹنٹلی ہم پٹیشنز دائر کرتے ہیں لیکن اظہار نہیں کرتے، تو اس کا یہ جو پرابلم آتا ہے وہ یہ ہے کہ کورٹ سمجھ نہیں پاتی کہ یہ بندہ پہلے ایک ڈیسیژن لے چکا ہے، اب بغیر اس کا اظہار کیے یہ دوسری پٹیشن دائر کرتا ہے، تو یہ مس کنڈکٹ میں آتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں ایک سرٹیفکیٹ میں یہ ڈسکلوز کرنا چاہیے، اور یہی جوڈیشل ڈسپلن کا تقاضا ہے کہ ہم تمام ایشوز پر سرٹیفکیٹ داخل کریں، اور یہ کونسل کی ذمہ داری ہے، یہ وکیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام معلومات بیان کرے اور کورٹ کو باخبر کرے کہ یہ پٹیشن پہلے دائر ہوئی ہے یا نہیں دائر ہوئی، کیونکہ اگر پہلے دائر ہوئی ہے اور اب دوبارہ دائر کر رہے ہیں تو یہ کہا جائے گا کہ ہم عدالت میں ان کلین ہینڈز کے ساتھ آئے ہیں، جو کہ ایک اچھا شگون نہیں سمجھا جاتا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ بعض کیسز پینڈنگ ہوتے ہیں، بعض کے ڈیسیژن ہو چکے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی ہمیں فٹ نوٹ پر ڈسکلوز کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ملتان بینچ آف دی ہائی کورٹ میں کوئی پٹیشن دائر ہے، یا بہاولپور بینچ پر کوئی پٹیشن دائر ہے، یا راولپنڈی بینچ پر کوئی پٹیشن دائر ہے، لیکن ہم لاہور پرنسپل سیٹ پر پٹیشن دائر کر دیتے ہیں، لیکن اس کو ڈسکلوز نہیں کرتے
کہ یہ پٹیشن ہم نے وہاں دائر کر رکھی ہے جو ڈیسائیڈ ہو گئی ہے، یہ پینڈنگ ہے، تو اس طریقے سے یہ مس یوز آف دی پروسیس آف کورٹ ہے اور یہ اخلاقاً بہت بری بات ہے، ہمیں وہ بتانا چاہیے۔ ہمیں اپنی بیل اپلیکیشن میں پہلی میں تمام گراؤنڈز لینی چاہیے، پروسیکیوشن پوری طرح ہمیں ان کو پتہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور اگر ہم کو بیل اپلیکیشن وڈرا کرتے ہیں یا تھرڈ بیل اپلیکیشن دائر کرتے ہیں تو وہ بھی اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کئی دفعہ وہ عدالتیں جو فیصلہ کرتی ہیں وہ موجود نہیں ہوتی، تو ان کو ڈسکلوز کیے بغیر ہم نئی پٹیشن دائر کرتے ہیں۔ یہ ایک عجیب چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ایک دعویٰ دائر کیا جاتا ہے، اگر اس میں انٹرم سٹے نہیں ملا تو اس کو چپکے سے وڈرا کر لیتے ہیں اور کسی اور عدالت میں نیا دعویٰ کر کے نئے جج صاحب کو انٹرسٹ کرا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی وکلا کی غلط بات ہے۔ وکلا کو چاہیے کہ وہ تمام معاملات کو اس پوری طرح وہ کریں اور یہ مس کنسٹرکشن آف ریکارڈ نہ کریں۔ سکسیسو بیل اپلیکیشنز کا دینا اور اس کا فٹ نوٹ پر اظہار نہ کرنا یہ قانونی طور پر غلط ہے۔ کونسل کی ذمہ داری ہے، یہ سائل کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈسکلوز کریں اور کورٹ کو اس سے باخبر کریں۔ ہمارے ہاں پنجاب بار کونسل اور دیگر ادارے جو ہیں وہ اس چیز کا نوٹس لے رہے ہیں کہ اس قسم کا مس کنڈکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، ہماری اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ تھینک یو۔